خلق وربک الاکرم. قرآن پڑھتے جاؤ. خدا کی قسم تمہارا رب تمہاری عزت کرے. اللہ کسی کی عزت کی پرواہ نہ کرو. کوئی تمہاری عزت کرتا ہے یا نہیں, تم میرے قرآن پڑھتے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری عزت کروں گا, دنیا کی جیل زمینوں سے بچاؤں گا, دنیا کی پریشانیوں سے بچاؤں گا, دنیا کی تکلیفوں سے بچاؤں گا. جب تم میرے قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو, اتنی عزت دیتے ہو, میں اللہ اس قرآن والے تمہیں عزت نہیں دوں گا, تمہیں عزت کے اونچے مرتبے پر بچاؤں گا. قرآن نے میں نے اپنی چند واقعات سنائے. قرآن نے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا. خدا کی قسم یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا. بس میرے محترم دوستوں, اللہ کا شکر ہے رمضان اتنا پیارا مہینہ اللہ نے دیا. خدا کی قسم یہ رمضان کی برکتیں, یہ ایمان کی برکت. سب سے بڑی نعمت اس وقت ہمارے پاس ایمان ہے. یہ ایمان کی وجہ سے یہ رمضان کی بہاریں ہیں, یہ قرآن کی تلاوت ہے, یہ افطار کے رونقیں ہیں, یہ سحری کی رونقیں ہیں, یہ خوبصورت مساجد میں قرآن کی زمزمیں ہیں. مساجد مسلمانوں کے تلاوت پڑھنے والوں سے بھرے ہیں, نماز پڑھنے والوں سے بھرے. یہ سب ایمان اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان کی بدولت یہ نعمت اللہ نے عطا. اللہ رب العزت ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کامل عبادت کے بدلے میں قبول فرمائے. یا اللہ جو ہم نے سنا, یا اللہ جو سنایا, یا اللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے بہت اچھا سنا, بہت اچھا سنایا. ہم یا اللہ بڑے کمزور ہیں, یا اللہ نفس پھر بھی پیچھے لگے. یا اللہ بس اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کامل عبادت کے بدلے میں قبول فرمائے. بس یا اللہ ہم جیسے ہیں بربندے سے تیرے در چھوڑ جائے, کہا تجھ سے نہ مانگے تو. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ, دامن پھیلاؤ, اپنے لیے مانگو, اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگو. یہ ختم قرآن کا موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ختم قرآن کے موقع پر دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ضرور شرط قبولیت عطا کرتا ہے. وہ دعا رائگان نہیں جاتی. مانگو آج کھلے دل سے, یہ سوچ کرے کہ ختم قرآن کا موقع ہے اور دوسرا 27ویں کی شب ہے, پھر شب قدر کی, پھر قرآن کی نزول کی رات ہے. سبحان اللہ, کتنی نعمتیں جمع ہو گئی, کتنے انعامات جمع ہو گئے. اللہ رب العزت انشاءاللہ محروم. اللہ رب العزت دینے کے لیے قیمت نہیں مانگتے, آپ کی توجہ کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ آپ کی دامن کو بھی بھر دے گا, آپ کے پھیلے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی اللہ مایوس نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد رسول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنس واحسنا في قدرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ یا اللہ 27ویں کی شب تیرے قرآن کی نزول کی رات, ختم قرآن کا موقع, تیری رحمت عروج پہ, یا اللہ تیری رحمت عروج پہ, یا اللہ تیری رحمت عروج پہ, تیری مغفرت عروج پہ, یا اللہ جہنم سے آزادی کی پروان عروج پہ. مولا تو اپنی گناہگار بندوں کو تلاش کر رہا ہے. یا اللہ ہم گناہگار تیرے سامنے ہاتھ دلائے دامن کے لائے کھڑے ہیں. مولا اس امید کے ساتھ ہمارے رب رب العالمین ہیں, ہمارے رب احکم الحاکمین ہیں, ہمارے رب غفور الرحیم ہیں, ہمارے رب ارحم الراحمین ہیں, ہمارے اللہ ارحم الراحمین ہیں, ہمارے اللہ ذو الجلال والاکرام ہیں. ہمارے اللہ بندوں کو معمولی بھی اپنی طرف متوجہ دیکھتے ہیں تو معاف کرتے ہیں. یا اللہ تیرے لیے عبادت کرنے والوں کی
نہیں, تیرے لیے سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں, اے اللہ تیرے لیے قیام کرنے والوں کی کمی نہیں. یا اللہ کچھ فرشتے جب سے پیدا کیے قیام میں ہیں, کچھ فرشتے جب سے پیدا کیے سجدے میں ہیں, کچھ فرشتے جب سے پیدا کیے رکوع میں ہیں, کچھ فرشتے جب سے پیدا کیے قعود میں ہیں. مولا تیری عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں. یا اللہ ہم تیرے بندے, یا اللہ نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, حنود یہود ہمارے پیچھے لگے, ہم ایک قدم تیری طرف بڑھانا چاہتے ہیں, یہ ظالم ہمیں 2 قدم تجھ سے دور لے جانا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے دشمن ہمیں تجھ سے دور لینا چاہتے ہیں. مولا جیسے بھی ہے اپنے بندے گناہگار بندے سمجھ کر معاف کرو. یا اللہ ہماری گردنیں گناہوں کی بوجھ سے جڑ گئے ہیں. مولا کون سی عبادت تیرے حضور ہے؟ یہ نمازیں جو سوچوں میں غرق ہے, یہ نمازیں جو وسوسوں میں مبتلا ہیں, یہ روزے یا اللہ روزے رکھے ہوئے ہیں, نہ ہم جھوٹ کو چھوڑ رہے ہیں, نہ غیبت کو چھوڑ رہے ہیں, نہ برا بلا کو چھوڑ رہے ہیں, نہ گالی گلوچ کو چھوڑ رہے ہیں. یہ روزے یا اللہ میں تیرے سامنے رکھ دوں اور تجھ سے جنت مانگ لوں. یا اللہ زکات ہے, اس کا بھی یہ حال ہی کبھی دکھلاوا ہے, کبھی پورا دیا کبھی نہیں دیا. ہر عبادت میں یا اللہ دکھلاوا ہے. یا اللہ کبھی کسی عبادت میں ہم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کو تیرے سامنے رکھ کر تجھ سے جنت مانگے. یا اللہ اس سے یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم تجھ سے دنیا کی کوئی نعمت اس کی بدلے میں مانگے. بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری ذات پر ہماری توکل ہے, بھروسہ ہے. یا اللہ ہمیں تجھ پہ بھروسہ ہے, تو ہمیں نوازے گا, تو محروم نہیں رکھے گا. یا اللہ یقیناً تو نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک کا دیا ہے, مہینہ دیا ہے, ایسا تو نہیں دیا گیا. یا اللہ معمولی عبادت کو یا اللہ تو اتنے اونچے درجے پر پہنچا دیتے. یا اللہ ختم قرآن کی یہ لمحات, 27ویں کی یہ شب, تیرے قرآن کی نزول کی یہ رات, قرآن کی نسبت سے یہ ہمارا جمع ہونا, یا اللہ یہ تیرا فضل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یا اللہ یہ تیری رحمت متوجہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مولا ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے. یا اللہ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں. یا اللہ عمر بھر تجھے ناراض کیے. مولا اقرار کرتے ہیں ہم نے پوری زندگی تجھے ناراض کیا. کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ آپ نے یہ سوچو کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. ہم بس کہتے ہیں میرا رب غفور الرحیم ہے اور قدم بڑھا. یا اللہ تو ہم پہ رحم کرو. یا اللہ اس بابرکت مہینے کے, یا اللہ اس بابرکت مہینے کی تو پھر ہم سب پہ رحم کرو. مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے گندے گناہوں کے بوجھ سے چک گئے ہیں, مولا ہٹا دے اس کو. یا اللہ ہمارے قدموں سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دی. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں اس پر بندے تو تیرے, تو نے کتنے پیار سے اپنے حبیب سے کہا نبی عبادی نبی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اپنے حبیب سے کتنے پیار سے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بہت مہربان ہوں, معاف کرنے والا. یا اللہ جب تو نے تیرے حبیب نے ہمیں یہ اطلاع دی, ہمارے دل اتنے بڑے ہوں گے کہ واقعی وہ غفور الرحیم اتنا عظیم ذات ہے. یا اللہ تیرے حبیب نے, تو نے اپنے حبیب سے کہا میرے بندوں سے کہہ دو, گناہگار بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے گناہگار بندوں میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں. تو نے خود فرمایا مایوس نہ ہو. یا اللہ ہم مایوس نہیں ہیں. یا اللہ کفار تجھ سے مایوس ہے. یا اللہ کفار جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتے, تیرے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے, وہ مایوس ہے. یا اللہ ہمیں کیوں مایوسی ہو؟ ہم تو تیرے نام کا کلمہ پڑھتے, تجھ پر ایمان رکھتے, تیری ذات پہ یقین رکھتے, ہم کیوں مایوس ہو؟ یا اللہ ہمیں گناہوں کی شر سے بچا, ہمیں نفس کی شر سے بچا, ہمیں شیطان کی شر سے بچا, ہمیں کفار کی شر سے بچا. یا اللہ ہم
تیرے عذاب کو سہ نہیں سکتے یا اللہ، بڑا سخت ہے دوزخ، اس لیے یا اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما، یا اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما، ہم تیرے عذاب کو سہ نہیں سکتے، ہماری بدن میں اتنی قوت نہیں کہ تیرے جہنم کو سہ سکے، بس مولا ہمیں گناہ کا موقع نہ دینا، اگر ہو جائے بھول سے تو یا اللہ فوراً ہمیں توبے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو رحم فرما، یا اللہ جتنے مسلمان انتقال فرما چکے ہیں ان سب کو اپنی جواب رحمت کی جگہ عطا فرما دے۔ مولا والد محترم 50 سال اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، قال اللہ قال رسول بولتے بولتے ان کی زبان بند ہو گئی، مولا ان کو ان کے درجہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کی زمین کو آباد کرنے والے الحاج محمد اسماعیل مرحوم، یا اللہ تیرے نیک بندے تھے، ایک عظیم انسان تھے، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے گھر کے خانوادے ان کی بہت سے احباب صدا انتقال فرما گئے ہیں، مولا ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ہمارے بہت سے اس مسجد کے پرانے ساتھی حاجی سید احسن محمد مرحوم، حاجی نعمت اللہ و حاجی احمد دین مرحوم، یا اللہ بہت سے ایک ایک چہرہ مجھے یاد آ رہا ہے، حاجی عبد الغفور ہمارے ابو ناصر کے والد صاحب، یا اللہ وہ بہت سے احباب اس مسجد کے پرانے ساتھی، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اولاد کے رات تو بہت فیصلے کرے گا، اس فیصلے کی گھڑی میں یا اللہ ہماری مرحومین کو یاد رکھنا، یا اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمارے ساتھ ان کو بھی عطا فرما دو۔ فرما یا اللہ حاضرین میں جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، یا اللہ یقیناً بیماری بھی تیری رحمت ہے، یقیناً یا اللہ وہ شخص کی طرح ایوب اس کا نام تھا، بیماری میں مبتلا تھا، ایک دن چیخ پڑا، یا اللہ ایوب علیہ السلام نے مایوب گئی، یا اللہ وہ تیرے انبیاء ہے جو اتنے بڑے آزمائش کو سہ سکتے تھے، ہم تو اس کی امتی ہے، یا اللہ امتی سہ نہیں سکتے، مولا بس یا اللہ تو ہمیں شفا کامل عاجل رکھ۔ ہماری یہ بھائی ان کا چھوٹا بیٹا ہے 9 سال کا، تلویسیا خون کی بیماری مبتلا ہے، یا اللہ وہ ہو، جتنے بچے اس موذی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ تو بہت عظیم ہے، سب کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، حاضری میں، اسپتال میں، یا اللہ شفا کامل نصیب فرما دو۔ یا اللہ ہم جو بھی جائز حاجت رکھتے، جو بھی ہماری مشکلات ہیں مولا تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، مولا اپنے ہتھیلیوں پر اپنی حاجتوں کو رکھ رہے ہیں، یا اللہ اپنی مشکلات کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھ رہے ہیں، یا اللہ کوئی نہیں جانتا تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری جن حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ مولا جو قرآن کی تلاوت ہم نے تراویح میں، یا اللہ جنہوں نے پڑھا سنا، ہم گناہگار، یا اللہ اس بیماری نے کسی ذکیر دیا، یا اللہ بس ہمیں انہی میں شمار فرما دے کہ ہم نے بھی سن لیے، یا اللہ ارادہ تھا، نیت تھا، اخلاص تھا، بس ہمیں بھی سننے والوں میں شامل فرما دو، عذر کی وجہ سے نہ پڑھ سکے مولا، بس سننے والوں میں شامل فرما دو، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دو، مولا رحم فرما۔ تو ہمارے وہ نوجوان بہن ہو، بیٹی ہو، جوان ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شادی کے عمر کو پہنچ گئے ہیں، مولا ان سب کو خوبصورت مناسب حال رشتے نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بچے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے ان کو یا اللہ اپنی والدین اور یہ اپنے والدین اور یہاں کے بہن بھائی جیسے پیار محبت اس گھر میں نصیب فرما، یا اللہ ان کو بہترین نصیب عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں مولا عافیت اور خیر کی اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بیماروں سے پاک بنا دو، یا اللہ موت تک قرآن سے تعلق نصیب فرما، موت تک قرآن سے تعلق نصیب فرما۔ بہت احباب نے دعاؤں کی لکھا، بہت سے کہنا چاہتے تھے لیکن پہنچ نہیں سکے، یا اللہ سب کے دل میں جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، یا اللہ تو سب کی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ہاتھ ہمارے دامن کو خالی نہ لوٹا، بولا اپنے رحمت سے بھر دے، مغفرت سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس دامن میں رکھ دے، یا اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين وصلى الله تعالى على خير خلقه. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما. ان کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی انہی کی عبادت کے حصے میں ہمارے حصے کو شامل کر دے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر.